بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمدرد پاکستان نے شہید حکیم محمد سعید کے مشن کو آگے بڑھانے، اس کے ساتھ تجدید عہد کے سلسلے میں چنیدہ احباب سے حکیم صاحب کے کارہائے نمایاں کو اجاگر کرنے کے لیے ایک انٹرویوز کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اس سلسلے کی ایک کڑی کہ آج ہم ایک باکمال شخصیت جناب محترم عبداللہ صاحب کے پاس موجود ہیں۔ آپ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا رہے، دانشور ہیں، اللہ پاک نے آپ کو بہت ساری خداداد صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آئیے حکیم صاحب کی شخصیت کے حوالے سے ہم محترم عبداللہ صاحب سے ان کی دانشمندانہ گفتگو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ السلام علیکم جناب محترم عبداللہ صاحب۔ سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے آج ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ اور محترم عبداللہ صاحب، میں نے آپ کے ہوئے سنا کہ شہید حکیم محمد سعید کا کام ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں بات کرتے رہیں۔ اسی غرض سے آج ہم یہاں آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، تو آپ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہید صاحب شہادت کے حوالے سے تو زندہ ہے، جی، اس حوالے سے وہ 100 سال کے ہو گئے ہیں، جی، واہ۔ تو اس لیے ان کی جو بات ہے وہ تھوڑی سی تضمین کے ساتھ حفیظ عالندری کے شعر میں یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ واہ 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 واہ۔ تو مجھے نیازمندی حاصل تھی، ان سے تعارف ہوا، 5-6 ملاقاتیں بھی ہوئیں مختلف پروگراموں میں۔ انہوں نے بلایا، میں یہاں اسلام آباد میں، پنڈی میں، پشاور میں، مختلف جگہوں پہ مختلف مواقع کے اوپر۔ جی، تو کچھ انفرادی طور پہ بھی ان سے گفتگو ہوتی رہی کھانوں پہ، اور سب سے زیادہ ایک مفصل اور اثر انگیز قسم کی گفتگو ہوئی تھی عبدالعزیز نیازی صاحب کے گھر میں پشاور میں۔ جی جی، ضرور ضرور شیئر کیجیے سر۔ ہاں، ان جو تو اس میں ان کے ساتھ ہوئی، اس میں انہوں نے بہت کچھ باتیں کی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو تاریخ خود اگلے گی، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے سر۔ تو مجھے جس چیز نے بہت زیادہ یعنی اس سے ایک نشاط انگیز قسم کی مائیت ابھری ان کی وجہ سے، وہ یہ تھی کہ میں نے ان کو ایک تہذیبی شخصیت کے طور پہ دیکھا ہے۔ واہ واہ واہ، تہذیبی شخصیت۔ وہ ایک بنیادی طور پہ علم اپنی جگہ پہ، ان کا کام اپنی جگہ پہ، درد اپنی جگہ پہ، اور لیکن ایک تہذیب کے دھارے کو آگے بڑھانا یہ مشکل کام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تہذیبی شخصیت کو ابھارنے کے لیے، تہذیبی طور پہ کچھ اثرات چھوڑنے کے لیے تہذیب کو پہننا پڑتا ہے۔ واہ واہ، تہذیب کو پہننا پڑتا ہے، واہ، اپنانا پڑتا ہے۔ اپنانا پڑتا ہے۔ You have to live that civilization which you want to promote۔ صحیح۔ اس تہذیب کو آپ اس میں زندگی گزارتے ہیں، جب جا کے آپ ایک تہذیبی شخصیت بنتے ہیں۔ علم کے لیے ضروری نہیں ہے، علم بعض اوقات انفارمیشن کا درجہ ہو جاتا ہے، اس کا ایک اطلاعات کا وہ تقسیم کرتے رہے۔ ان کی تہذیبی شخصیت جو تھی، اور اس کے اوپر مزے کی بات یہ ہے دیکھیے، ان کے جانے کے بعد، زندگی میں بھی ان کے جانے کے بعد بھی اس پہلو پہ ذرا گفتگو کم ہوئی۔ بالکل بالکل صحیح فرمایا۔ اس پہلو پہ گفتگو کم ہوئی سمجھ۔ اب ان کی حکمت اور طبی خدمات جو ہے ان کا ذکر کریں آپ، وہ سچی بات ہے، اس تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے ایک ذریعہ تھی۔
وہ مقصد نہیں تھا، ذریعہ. وہ ایک ذریعہ تھی. واہ. تو میں تو جب ان کا ذہن میں خیال آتا ہے تو میرے ذہن میں ایک شخصیت ابھرتی ہے، وہ ایک تہذیبی شخصیت. تہذیب مختلف چیزوں کا نام ہے، یہ سمجھ، یہ بھی ایک ایسی معجون مرکب ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں. واہ واہ واہ. تو ان کی زندگی میں جو لفظ جو اکثر استعمال کرتے تھے، اور اسے خیر بعض مواقع کے اوپر دہرایا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک مقصدیت ہونی چاہیے. جی مقصدیت. مقصدیت کی بات کرتے تھے. اب ان کی گفتگو یا ان کی تحریریں جو ہیں، جو تھوڑی بہت ہم نے پڑھی ہیں، ان میں دیکھنے کے بعد پتہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ مقصدیت سے ان کی کیا مراد تھی. ارشاد. ان کے مداحوں تک یہ بات میں پہنچانا چاہتا ہوں ضرور کہ مقصد اور مقصدیت میں فرق ہے. واہ. مقصد تو عام زندگی میں ہوتا ہے، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ملازمت کرنی ہے، نوکری کرنی ہے، بچوں کی تربیت ہے، پیسے بنانے ہیں، صحیح. کوئی عہدہ حاصل کرنا ہے. یہ ایک مقصد ہے محدود سا. مقصد نظریہ نہیں ہے. واہ. مقصدیت نظریہ ہے، نظریہ ہے. واہ واہ. ایک ایڈیالوجی ہے. مقصدیت ایک ایڈیالوجی ہے. انہوں نے اس ایڈیالوجی کی جو لفظ منتخب کیا وہ مقصدیت تھا. بالکل بالکل. اور اس میں اس کی بڑی وجہ یہ تھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ لفظ اس میں ایک جامعیت ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بہت سارے تنازعوں سے آپ کو مبرا کر دیتا ہے. یہ لفظ جو ہے مقصدیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. واہ. اس کو مزید آپ اگر اس کی اس تفصیل میں جانا چاہیں تو شاید کچھ اختلافات بھی ابھرے، لیکن مقصدیت کے لفظ سے کوئی انکار، اس کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. حکیم صاحب نے اپنی زندگی کا عنوان ہی مقصدیت کو بنا لیا. مقصدیت جو ہے، جی. اب وہ مقصدیت دیکھیں نا، قرآن نے بھی تو مقصدیت بیان کی ہے انسان کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو میں صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے. اب بعض لوگ اس کو اتنا محدود کر دیتے ہیں. عبادت اتنی وسیع ترین چیز ہے. جی جی. عبادت اللہ کی یاد ہے، اور اس کی مفہومیت، اس کی وسعت کو سمجھنے کے لیے کچھ علماء، صوفیاء، اولیاء، ان کی باتوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اور خاص طور پہ احادیث کی روشنی میں. ایک حدیث پاک ہے کہ وہ اسلام کے بعد، دین کے بعد جو بنیادی جو ارکان ہیں، 4-5 ارکان جو ہیں، ان کے بعد سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ خدمت خلق ہے. بے شک. واہ واہ واہ. سب سے بڑی تو خدمت خلق ایک عبادت ہے. جب وہ مقصدیت کی بات کر رہے تھے تو وہ کسی دوسرے الفاظ میں، متبادل الفاظ میں عبادت کی بات کر رہے واہ واہ واہ. بالکل صحیح. کہ وہ عبادت کا کام ہے. تو پھر دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مقصدیت کے بعد اور لوگ بھی بات کرتے ہیں، اگرچہ وہ مقصدیت کا لفظ استعمال نہیں کرتے، کبھی کسی ایڈیالوجی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی پروگرام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کسی منشور کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن دوسری بات جو میں نے نوٹ کی وہ یہ ہے کہ اس مقصدیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو ایک مقام دینے کے لیے کچھ اہلیت کی ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے اپنے آپ کے اندر ایک اہلیت پیدا کی اور قول اور فعل کے تضاد کو ختم کیا. واہ واہ. بالکل صحیح. قول اور فعل کے تضاد کو ختم کیا. اور وہ خلا جو ہم آج کل دیکھتے ہیں قول اور فعل کے دوران، وہ ان کی شخصیت میں نہیں تھا. بالکل صحیح. اس لیے یہ بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن تھا. اور دوسری
بات یہ تھی کہ اس مقصدیت کے حصول کے لیے انہوں نے جو ذریعہ استعمال کیا، ایک تو اپنی شخصیت کا ایک امپیکٹ تھا ان کا اپنا، وہ بھی شخصیت بھی ایک ذریعہ بن گئی سمجھ بات خود، لیکن دوسری بڑی بات جو استعمال کیا انہوں نے وہ تعلیم کا. بالکل. اور یہ وہ سعدی کے اس کے شعر کے مطابق تو آپ تعلیم کا کہ پے علم چون شمع باید گداخت، علم کے لیے شمع کی طرح پگھل جانا چاہیے. عمدہ. شمع کی طرح پگھلتی ہے، جلتی ہے، اپنے آپ کو ختم کرتی ہے، تو جب جا کے روشنی پیدا ہوتی ہے. کہ پے علم چون شمع باید گداخت، کہ بے علم نتواں خدا را شناخت. بے علم آدمی اللہ کو نہیں پہچان سکتا. بے شک بے شک. علم کا یہ مفہوم، یہ تدریس کے اعتبار سے انہوں نے تعلیم، اور پھر انہوں نے تعلیمی میدان میں جو وسعتیں پیدا کی، ان کے ادارے جو بھی قائم ہیں وہ چل رہے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا ایک اور بات بخاری صاحب میں آپ کو بتاؤں، ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے کبھی، اور چونکہ موقع فراہم کیا، اگر سے میں نے سچی بات کیا ہے، میں نے تو انٹرویوز کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے، میں نے بتایا بھی تھا. لیکن وہ حکیم صاحب کی بات ایسی ہے کہ حکیم صاحب سے انکار کرتے ہوئے شرم آتی ہے. جی بالکل عقیدت ہے آپ کی حکیم صاحب. تو وہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے جو طریقہ کار استعمال کیا تعلیم کا، یا وہ اس کا وہ کیا، وہ ایک منظم انداز میں کیا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے کام کے اوپر یہ چیز آپ بھی ذہن رکھیں، آپ کا اس تنظیم سے تعلق ہے، اور اس تنظیم والے لوگوں تک بھی آپ یہ بات پہنچائیں. جی. انہوں نے ان کے کام کے اوپر ان کی شخصیت کی ایک چھاپ ہوتی ہے، ایک سٹیمپ ہوتی ہے، ایک مہر لگی ہوتی ہے. اگر وہ شخصیت اوجھل ہو جائے تو وہ کام رک جاتا ہے. ان کے یہاں ایسا نہیں ہوا. واہ. وہ سلسلہ جاری ہے. اس کی وجہ اس کی ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کام کو چلانے کے لیے انہوں نے فوقیت کام کو دی، شخصیت کو نہیں دیا. واہ واہ واہ. فوقیت کام کو دی. شخصیت جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رخصتی کے بعد بھی وہ کام جاری رہا. اکثر ایسا نہیں دیکھا ہے، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، انہوں نے کام کیے، لیکن ان کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد وہ کام بھی رک گیا. ان کے یہاں ایسا نہیں ہوا. اب بھی چل رہا ہے کام. اس کی وجہ ہے کہ اس کام کی اہمیت جو ہے، اس کا تعلق اس شخصیت سے تو تھا جی، لیکن شخصیت کے تابع نہیں تھا. واہ واہ واہ. جو لوگ اپنے کام کو اپنے شخصیت کے تابع کر دیتے ہیں وہ ٹیم نہیں بنا سکتے. واہ. بالکل. جسے کہتے ہیں انگریزی میں کہ ون مین شو وہ ہوتا ہے، وہ ٹیم نہیں رہتی. انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا، ٹیم بڑھائی، تنظیم دی، نام دیا، کام کیا. تو اب وہ جاری ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ تنظیم کر رہے ہیں. یاد کے لیے یا کچھ یاد کرنے کے لیے تو کچھ یاداشتیں چھوڑنا بھی تو ضروری ہوتی ہے. جہاں یاداشتیں ہی باقی نہیں رہتی ہیں تو کون کسے یاد کرے گا. سمجھے نا. اب قائد اعظم کو لوگ یاد کرتے ہیں کہ اس کی بڑی یاداشت پاکستان ہے. جب تک پاکستان ہے آپ قائد اعظم کو نہیں بھول سکتے. واہ. بالکل. آپ نے ابھی حکیم صاحب کی بات فرمائی کہ حکیم صاحب تعلیم کے میدان میں انہوں نے کارہائے نمایاں ان کے بھی بڑے منفرد، اور حکیم صاحب پاکستان میں ایک فکری انقلاب کی بھی بات کرتے تھے، اور ایسا فکری انقلاب جس میں تعلیم و تربیت کو بہتر مقام حاصل ہو. تو اس کو ہم چاہیں گے کنٹینیو کریں. یہ بڑی اہم بات. اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ اس بات کو ایک سطحی سی بات کر کے سمجھ کے جس طرح آپ بات ہوتی ہے
اسے سن کے دیکھ کے آگے گزر جائیں، جی لیکن اس کو اگر سمجھیں تو اس میں جو وسعت ہے جی اسے سمجھنا چاہیے۔ دیکھیں تبدیلی کے لیے پچھلے انسانی جو تجربہ ہے، تبدیلی کے لیے ایک فارمولہ قرآن میں بھی ہے، جی اور ہمارا تو سب عقیدہ یہ ہے کہ وہی فارمولہ سچا ہے، الحمدللہ۔ اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ واہ واہ واہ، اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتا۔ بالکل بالکل۔ تو اندر کا انقلاب، اندر کی تبدیلی وہ دیر پا ہوتی ہے۔ انسانوں کی جو تاریخی تجرباتی ہسٹری ہے 2000 سال کی، 3000 سال کی، اس میں ایک چیز ثابت کی ہے جی کہ انقلاب کا لفظ جسے سیاسی معنوں میں لیتے ہیں، یہ کوئی نیا لفظ ہے، پرانا لفظ نہیں ہے۔ 250-100 سال کی ہسٹری ہے فرانس کی انقلاب کے بعد، سمجھا؟ تو تبدیلی کے لیے دو قوتیں ہیں، ایک ہے تبدیلی کے لیے ریولوشن، جسے انقلاب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور دوسری ہے ریفارم، اصلاحات۔ جی اصلاح۔ جی فرق یہ ہے کہ انقلاب کی وجہ سے، انقلاب کے لیے دو چیزیں بڑی ضروری ہیں، جی ان میں سے ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ انقلاب نہیں رہتا۔ پہلی بات یہ ہے انقلاب کے لیے طاقت کا استعمال ضروری ہے، سمجھیے، یوز آف فورس، طاقت کا استعمال بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ انقلاب کے بعد جو ہے پاور، سینٹرز آف پاور کا بدلنا ضروری ہے۔ اگر سینٹرز آف پاور وہی رہتے ہیں جی تو وہ انقلاب نہیں ہے، وہ ایک جابرانہ قسم کی حکمرانی ہے۔ اگر طاقت کے استعمال کے بغیر سینٹرز آف پاور بدلتے ہیں تو وہ بھی انقلاب نہیں ہے، وہ اصلاح ہے۔ وہ اصلاح۔ اب اس قسم کے انقلاب کی اور دوسرے انقلاب کا بنیادی فرق ہے کہ جو جبر سے جو اصلاح آتی ہے، جو تبدیلی آتی ہے جبر سے، وہ دیر پا نہیں ہوتی، سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ آج کل یہ لفظ سسٹینیبل بہت استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تبدیلی سسٹینیبل نہیں ہوتی۔ اصلاح سے جو تبدیلی آتی ہے، اصلاح سے، وہ سسٹینیبل ہوتی ہے۔ اور اصلاح سے تبدیلی آنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ تعلیم ہے۔ وہ پروپیگنڈا یا ایجٹ پراپ جسے کہتے تھے سوویت کے زمانے میں، ایجیٹیشن اور پروپیگنڈا، وہ نہیں ہے، وہ تعلیم ہے بنیادی طور پہ۔ اس لیے وہ ایک دیر پا تبدیلی کے لیے جو انسٹرومنٹ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور وہ آئیڈینٹیفائی انسانی جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں، وہ تعلیم کا۔ حکیم صاحب کردار سازی پر بھی بہت زور دیتے تھے۔ جی حکیم صاحب کردار سازی پر بھی بہت تعلیم۔ اب آگے میں اس بات کو کرنے والا تھا، آپ نے وہ مجھے یاد کرا دیا۔ ہمارا جو کلچر ہے غالب تہذیب کے زمانے کا، اس کی مثال دینی چاہیے نا۔ مغلوب تہذیبوں کو کیا کوٹ کریں گے آپ؟ مغلوب تہذیب، اس کو کیا کوٹ کریں گے وہ؟ لیکن جو غالب تہذیبیں ہوتی ہیں، جس زمانے میں ہماری تہذیبیں غالب تھیں، اس زمانے میں سے لے کے آج تک جو کچھ ادب موجود ہے تعلیم کے بارے میں، کبھی ہمارے صاحب علم لوگوں نے تعلیم کا لفظ منفرد طور پہ استعمال نہیں کیا، ہمیشہ تعلیم و تربیت کا لفظ استعمال۔ تربیت، جی ہمارے یہاں آپ کو یہ چیز وہاں نہیں ملتی۔ اور یہی فکری انقلاب کی بات حکیم صاحب تعلیم و تربیتی کی بات کرتے تھے۔ یہ چیز آپ کو یورپ کی اور مغربی ممالک میں نہیں ملتی۔ تعلیم ملتی ہے، تربیت کی بات نہیں ملتی۔
سمجھ رہے ہیں. طالب علم کی، اور ہمارے یہاں کسی جگہ بھی آپ دیکھیں تو تعلیم و تربیت. اور پھر آپ کردار سازی کی بات کرتے ہیں. غالب تہذیب کے زمانے میں جو نظام تعلیم تھا، آپ زندگی میں کچھ بھی بننا چاہیں، بزاز بننا چاہیں، تاجر بننا چاہیں، آپ استاد بننا چاہیں، طبیب بننا چاہیں، کچھ بننا چاہیں، لیکن جو بنیادی کورس تھا تعلیم کا اس زمانے میں، جی اس کے 3 عنصر تھے. ایک وہ تھا عنصر عقائد. عقائد. عقائد کے بغیر احساس سمت باقی نہیں رہتا. واہ واہ واہ. احساس سمت. واہ واہ وہ باقی نہیں رہتا. واہ واہ. پہلے عقائد پڑھائے جاتے تھے، توحید اور رسالت اور یہ چیزیں پڑھائی جاتی تھی. دوسری چیز جو پڑھائی جاتی تھی وہ اخلاقیات ہے. واہ واہ. یہ آپ کی آج کل ان کتابوں کا نام بھی لوگوں کو نہیں آتا، مذاق کرتے ہیں، یہ گلستان بوستان، یہ سب اخلاق کی کتابیں ہیں. یہ اخلاق کی کتابیں، اخلاق کتابیں لکھی گئی ہیں شہزادوں کی تربیت کے لیے، اساتذہ کی تربیت کے لیے، اسٹوڈنٹ کی تربیت کے لیے. اخلاق کا تو کردار سازی کے بغیر جو ہے، دیکھیں نا، کردار سازی کے بغیر، کردار سازی کیوں ضروری ہے؟ لوگ اکثر کہتے ہیں جی کردار اپنا، ایک تو یہ کہ آدمی خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے. کردار سازی اس طرح ہے کہ جس طرح کسی کی صحت ٹھیک ہو جائے. جب کسی کی صحت ٹھیک ہو جائے وہ صحت مند تو ہو گیا نا. اس طرح جیسے کہ کردار اگر کسی کا ٹھیک ہو جائے تو بہت ساری چیزوں سے بچ گیا. اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے وہ مثال بنتا ہے. مثال بنتا ہے. ابھی آپ فرما رہے تھے ایک تو عقائد، دوسرا اخلاق، اور تیسری آپ جہت کوئی بتا. تیسری چیز اکتساب ہنر ہے. احتساب ہنر. واہ. احتساب. تیسری چیز جو پڑھائی جاتی تھی وہ تھا اکتساب ہنر، ایکوزیشن آف سکلز پڑھائی جاتی تھی. یعنی پرانے مدرسوں میں جو ہمارا نظام تھا، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے جی جو نظام تھا، اس زمانے میں بھی بڑے بڑے مدرسوں میں کوئی نہ کوئی صنعت سکھاتے تھے لوگ. کچھ لوگوں نے اس روایت کو اب بھی زندہ رکھا کہ ٹرنک بنانا، ٹوپیاں بنانا، لکھنا، خطاطی، یہ کرنا، یہ تاکہ معاش کا ذریعہ پیدا ہو. کیونکہ معاش کا ذریعہ اگر نہ ہو تو فکر کی آزادی نہیں رہتی. واہ واہ واہ. سمجھا؟ تو اس لیے یہ 3 چیزیں تھیں: اعتقادات، اخلاقیات، اکتساب ہنر. 2 چیزوں پہ انہوں نے کام کیا. ایک اس میں اخلاقیات کے اوپر، اور اخلاقیات میں سب سے بڑا ماڈل جو انہوں نے قائم کیا خود اپنا حکمت کے اندر کہ حکیم کو کس طرح رویہ رکھنا چاہیے. اور پھر اکتساب ہنر کا، اس کے لیے تعلیم کھولی ہوئی کی. اور پھر کردار سازی کے لیے انہوں نے کردار سازی جو ہے وہ جوانوں کی یا بوڑھوں کی نہیں ہوتی، بچوں سے شروع ہوتی ہے. انہوں نے اطفال کا پروگرام بھی شروع کیا. نونہالوں کے. جی بالکل صحیح. وہاں سے شروع کیا. جی سمجھ رہے ہیں؟ وہاں سے شروع کیا. مجھے بھی یاد ہے اس طرح کی محفل میں مجھے بلایا تھا انہوں نے اطفال کے اس میں، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں جا کے بچوں کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی آپ تھوڑی بہت ایکسرسائز ضرور کریں. کچھ 2 3 4 5 موٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے تو ایکسرسائز کی. تو میں نے حکیم صاحب کی موجودگی میں یہ ایک حدیث دہرائی اور 3 دفعہ دہرائی بچوں کی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ حدیث ہے، وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. بچوں نے کہا، میں نے کہا میرے ساتھ پڑھو. تو انہوں نے پڑھا. سارے ہال میں، یہ نشتر ہال میں ہو رہی تھی، بہت بڑا، کافی بچے تھے، سینکڑوں کے حساب سے تھے پشاور میں. جی. کہ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہارے جسم کا تمہارے اوپر ایک حق ہے، اس حق کو بھی ادا کرو. ہم اخلاقیات پہ بات کرتے ہیں سر دوبارہ. حکیم صاحب فرماتے تھے کہ ہر دین و مذہب نے اخلاق کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، مگر یہ بیچارہ اخلاق آندھیوں میں چراغ کی لو ہے. تو ہمارے یہاں تو یہ صورتحال بن چکی ہے سر. اس کی دیکھنا،
ایک سوال میں اکثر مجھے موقع ملتا ہے بعض اوقات ٹریننگ اداروں میں لوگ بلا لیتے ہیں، کیونکہ میں ٹریننگ سے منسلک رہا ہوں 13 سال. آپ نیپا میں بھی ٹریننگ کرتے رہے؟ 13 سال میں منسلک رہا ہوں. بلا لیتے ہیں تو وہاں یہ مسئلہ اٹھتا ہے کہ میں اکثر پبلک ایتھکس، سول سروس ایتھکس، ان موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں. تو ایک سوال اکثر میں خود بھی اٹھاتا ہوں اور سوالات کو جواب کے سلسلے میں بھی اکثر آتا ہے کہ مذہب کا اخلاقیات کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک سوال اٹھتا ہے. مجھے اکثر اس سوال کا سامنا کرنا پڑا ہے مختلف جگہوں میں. اس نے کہا جی کہ مذہب کا اخلاق، تو میں ان سے یہ بتاتا ہوں کہ بھائی اخلاقیات کے مذہب کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یورپ میں، امریکہ میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ، میں کہ وہ اخلاق نہیں ہے، وہ ایک کاروباری میتھڈ ہے. ہاں، کاروباری میتھڈ ہے. وہ ایک کاروبار ہے کہ دیانتداری سے کام کریں گے زیادہ بکے گا. انہوں نے اٹس اے ڈالرائزیشن آف ہیومن کانڈکٹ، سمجھا، اس کو انہوں نے وہ کر دیا. وہ اخلاق عقیدے کے بغیر ہو نہیں سکتا، کیونکہ اخلاق کے لیے سینس آف ڈائریکشن بہت ضروری ہے. آپ نیکی کریں، کیوں نیکی کریں؟ عقیدہ عقیدے کیا کی سکھا رہا ہے آپ کو؟ کیوں نیکی کریں؟ آپ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ کہ نیکی اور بدی کا تصور تو خالصتاً مذہبی تصور ہے. واہ واہ. نیکی اور بدی کا تصور تو وہی کا تصور ہے، دین کا تصور. تو تمام مذاہب میں اخلاقیات کا وہ سلسلہ کیا ہے اس میں. اور تین حصوں ادوار میں آپ کر سکتے. پرانے گریکس جو تھے انہوں نے اخلاقیات، سمجھا، انہوں نے علم کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا. جی سمجھا. فلاسفی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. فلاسفی کو جی 3 حصوں میں تقسیم کر لیا انہوں نے. ایک میٹا فزکس، میٹا فزکس جو ہے ما بعد الطبیعیات، جسے ہم آج کل عقائد کا نام دیتے ہیں کہ سول، گاڈ، اللہ، یہ سب ما بعد الطبیعیاتی چیزیں ہیں، میٹا فزکس. دوسرا ایتھکس، اخلاقیات. اور تیسرا ایستھیٹکس، جمالیات. یہ ساری ثقافت، فن، آرٹ، سب یہ جمالیات میں آتا ہے. اس زمانے سے لے کے پرانے چینیوں نے کنفیوشس کے زمانے میں اخلاقیات کی تربیت ہے. کنفیوشس یعنی کو لوگوں کے ذہن سے نہیں نکال سکے، کلچر ریولوشن بھی نہیں نکال سکا، یہ انقلاب بھی نہیں نکال سکا. لوگوں کے ہڈیوں میں، ان کے رگ و ریشہ میں وہ محفوظ ہے کنفیوشس کی تعلیمات. اور اسی بعض کتابوں میں اس کے بعض فکرے ایسے ہیں کہ انسان کو، ایک فکرہ مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ لیٹ ایچ ون آف اس، انگریزی میں کیونکہ ہے تو، لیٹ ایچ ون آف اس light a candle and stop cursing darkness. بہت بڑی بات ہے. اندھیرے کو گالیاں مت دو، شمع جلاؤ. واہ واہ. اور حکیم صاحب بھی علم کی شمع بھی جلاتے رہے، اور آواز اخلاق پر بھی انہوں نے تمام عمر. اب بیچ کا زمانہ جو ہے اسلام کا زمانہ، حضور کی حدیث مسترد سے ہے، وما بعثت انی اکمل مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کی بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یہ کسی پیغمبر نے، کسی بڑے آدمی نے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اخلاق کی تکمیل کر دی. انکمل، میں نے کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جس میں تربیت مہیا نہ کی ہو. سمجھا. تو اخلاق تو جو ہے وہ، اس کے بغیر تو معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی معاشرے میں اخلاق ختم ہو جائے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. ہیومن ریلیشنز. اچھا حکیم صاحب، ایک اور بات کرتے تھے کہ قومیں اور افراد چراغ حریت اپنے خون سے روشن رکھتے ہیں. قومیں اور افراد
چراغ حریت اپنے خون سے روشن رکھتے ہیں. یہ حکیم صاحب کا ایک قول ہے. آپ اس چراغ حریت پر تو روشنی ڈالیں. لیکن وہ اقبال نے یہی کہا ہے نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. واہ. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. جی جی واہ. بات تو وہی ہے نا. وہی ہے. اس میں یہ ہے کہ فرد آزاد ہے جی. تو قوم آزاد ہے. واہ. اگر فرد آزاد نہیں ہے تو اس قوم میں آزادی نہیں آ سکتی. وہ کوئی کچھ اور چیز نام ہے، اسے کوئی آپ نام دے، کسی ازم کا نام دے دیں، لیکن فرد کی آزادی جو ہے بہت ضروری ہے. تحفظ انسان کی آزادی کا سمجھیں. حریت کس چیز کا نام ہے؟ حریت دل و دماغ کی حریت ہے، سوچنے کی حریت. آپ سوچ کے اوپر اگر آپ کے پیرے ہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتے. احساس کے اوپر پیرے ہیں اس کا اظہار نہیں کر سکتے. واہ. احساس کا تعلق دل سے ہے، سوچ کا تعلق دماغ سے ہے. جی. یہ اس سے نہیں کر سکتے. وہ کون سی آزادی ہے؟ حریت کس چیز کا نام ہے؟ کھانے پینے کا نام تو نہیں ہے کہ 2 پراٹھے کھاتے ہیں اور 6 انڈے کھاتے ہیں صبح، سمجھے. لیکن باہر نکل کے کسی سے کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آج کا پراٹھا اچھا نہیں ہے. کہہ نہیں سکتے آپ. تو یہ حریت تو نام ہی ہے سوچ کی آزادی کا، جذبوں کی آزادی کا. جذبے آپ کے آزاد ہوں، سارے جذبے. تو یہ اس کا تعلق فرد سے، اور آزادی کا تعلق نظام سے. واہ. کہ سسٹم کیسا ہے ہمارا. تو یہ وہی بات اقبال نے کہی ہے جو اپنا حکیم صاحب کہا کرتے تھے کہ بھائی حریت فکر ہے. چراغ حریت اپنے خون سے روشن رکھتی ہیں قومیں اور افراد. بتے چراغ حریت کو سے کہ حریت کیسے قائم رہتی ہے؟ جذبوں کے بغیر تو نہیں رہتی. اور اس جذبوں کا جو سب سے بڑا اظہار ہے وہ شہادت کا جذبہ ہے. واہ واہ واہ. واہ. جب آپ قربانی نہیں دیں گے تو چراغ کیسے جلے گا؟ واہ واہ واہ. اعلیٰ. وہ اقبال کہتا ہے نا، زندگی بڑی بانگ درا میں اس بڑی خوبصورت انداز میں چھوٹی سی زندگی ہے بڑی خوب. وہ کہتا ہے کہ برطرز اندیشہ سود و زیاں ہے زندگی. زندگی جو ہے سود اور زیاں، نفع نقصان سے بلند قسم کی چیز ہے. اسے نفع اور نقصان کے پیمانوں میں نہ تولیں آپ. اور پھر اگلا شعر جو ہے بڑا بے پناہ قسم کا شعر ہے. یوں آپ کے سوال کا بہترین جواب وہی ہے. جی جی. وہی کہتا ہے کبھی جاں، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. واہ 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 واہ. ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. کبھی تسلیم جاں ہے زندگی. یعنی زندگی سے بڑھ کے اونچے مقاصد جو ہیں وہ سامنے آ جائیں، پھر زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اسے قربان کر دینا چاہیے. اگر انسانیت کو روشن کرنے کے لیے، اس کے چراغ کو روشن کرنے کے لیے انسان کی قربانی کی ضرورت ہے، انسان کو قربان ہو جانا چاہیے. واہ واہ. سمجھا. اچھا محترم عبداللہ صاحب، آپ کے علم میں کہ حکیم صاحب نے علمی اور تحقیقی مقاصد کے لیے دنیا بھر کے بے شمار سفر کیے، اور ان کے سفر نامے بھی 50 کے قریب ہیں. تو 200 کتابیں بھی حکیم صاحب نے تحریر فرمائیں. تو بحیثیت سید سیاح اور پھر بحیثیت مصنف، آپ حکیم صاحب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ان کی سیاحت کے بارے میں میری معلومات کوئی زیادہ قابل تعریف نہیں ہے. میں پڑھی ہیں کچھ کتابیں سیاحت کی حکومت دیکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک سیاح کے طور پہ یہ سیر سپاٹا نہیں کیا. جی جی.
یہ سیر سپاٹے کے طور پہ نہیں ہے کہ جائیں دیکھیں منظر کشی کریں، منظر نگاری کریں لوگوں میں، یہ ہے پہاڑ ایسے ہیں، دریا ایسے ہیں، خوبصورت ایسی ہے، سمجھے نا. ٹورزم کو بطور انڈسٹری کے لے کے آپ اس کو پروموٹ کریں، سمجھے نا. آپ ایسا نہیں کیا. وہ وہاں پہ بھی ایک مقصدیت کار فرما تھی. قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ وسیروا فی الارض، زمین میں پھرو گھومو، وسیروا فی الارض وانظروا کیف کان المکذبین، جھوٹے لوگوں کا کیسے کیا انجام ہوا، کیسی تہذیبیں. اگر آپ کو بہت بڑے بڑے جو آثار قدیمہ ہے جہاں گنڈر پڑے وہ ایک طرف کچھ آثار ہیں محل کے، بہت بڑے محلات کے آثار ہیں، وہاں جہاں آپ کے ذہن میں یہ فکر نہیں اٹھتی کہ یہ تہذیبیں کیسے مٹی. یہ اس لیے مٹی کہ ان میں جو اخلاقی کنٹینٹ تھا. دیکھیں انسانی جسم کی کچھ ضروریات ہیں، اس کا بیلنس کام کرنے کے لیے اتنا درجہ حرارت چاہیے، اتنا بلڈ پریشر چاہیے، اتنا پلس ریٹ چاہیے. یہ چیزیں خاص درجے سے نیچے آ جائیں جسم باقی نہیں رہتا. معاشرے کی، سوسائٹی کی اخلاقی صحت کا تقاضا ہے کہ کچھ چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اس سے نیچے آ جائے وہ معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو انہوں نے میرے خیال میں میری جو ہے کہ مجھے کبھی ان کے سفر کچھ میں نے دیکھے ہیں، سفر نامے دیکھے ہیں، کچھ دیکھے ہیں، مجھے اس میں سے سیاحت کی بو نہیں آئی، بلکہ علمی اور تحقیقی کے اعتبار سے کہ ان لوگوں نے ترقی کیسے کی اور کیسی ترقی پر کیسے نظروں سے کیسے اور اوجل ہوئی، کس طریقے سے انہوں نے وہ کیا. تو مقصدیت کو انہوں نے وہاں بھی نہیں چھوڑا. بڑے خوبصورت علاقوں میں جا کے بھی مقصدیت کو نہیں چھوڑا کہ صاحب آپ تہذیبی جو تہذیب اور تہذیبی قوتیں ہیں، سویلائزیشنل فورسز، اس کو اسٹڈی کریں گے وہ کیسی، اور پھر اسے استفادہ کرتے ہوئے آگے کچھ اپنے اداروں میں آ کے اسے استعمال بھی کیا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اسے استعمال بھی. اچھا محترم عبداللہ صاحب، ایک تو آپ کوئی اور بات آپ کے ذہن میں وہ ضرور شیئر کیجئے، اور اس کے علاوہ وہ 17 اکتوبر کی ایک المناک صبح جب شہید حکیم محمد سعید کو جدا کر دیا گیا، تو اس کے بارے میں بھی آپ اگر کوئی تاثرات ریکارڈ کرنا چاہیں آخر میں تو ضرور. میں اس کے بارے میں میں نے اس کو بالواسطہ میں نے اس کا شروع میں ذکر کر دیا تھا کہ ایک کھانے میں جہاں بات ہوئی، میں نے کہا کہ دو بات ہوئی، ان سے ملاقات ہوئی، کھڑے کھانا کھا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے کچھ اس قسم کے اپنے کام کا اور اس کے انجام کا کچھ ذکر کیا، سمجھا. تو وہ مجھے سچی بات سے کہ دکھ ہوا کہ صاحب نے کچھ شکوہ اور گلے کے طور پہ نہیں کیا، بلکہ اس طریقہ کہ ذہنی طور پہ ہر کسی ان کے انجام کے لیے تیار ہیں. سمجھا. اس میں کوئی جھول مجھے نظر نہیں آئی. سوچ اس فکر کو، اس پریشانی کے اظہار میں کوئی جھول مجھے نظر نہیں آئی. تو یہ بامقصد لوگوں کا ہی ہوتا ہے کہ یہ کام ہوتا ہے. اور واقعی مجھے جو اخبارات سے پتہ چلا دوسرے دن، اس میں پتہ چلا کہ پورا شہر اداس تھا. سمجھا. عام لوگوں کا جذبہ اور نوعیت کا ہوتا ہے نا. تو یہ افسوس کی بات ہے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اسی روایت کو قائم کیا گیا ہے جو پرانی روایتیں ہیں. سمجھا. پرانی روایتیں اس کو قائم کیا گیا ہے. جناب احمد بن حنبل کے بارے میں مشہور ہے. جی. امام احمد بن حنبل کے بارے میں مشہور ہے. بہت بڑی شخصیت ہے ہماری علمی دنیا کے، مذہبی دنیا کے، اور ان کی سب سے بڑی پہلی مستند کتاب حدیث جو ہے وہ ان کی ہے. ان کا بادشاہ کے ساتھ اختلاف آیا
سمجھو خالق و مخلوق کے مسئلے پہ ان کو قید کیا گیا، بہت کچھ کہا گیا، سمجھو آخر وہ شہید ہوئے، ختم کر دیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ تو ان کا ایک فکرہ یہ تھا نا کہ سچا کون ہے، تو ان کا فکرہ ہے جو تاریخ میں آتا ہے اور بہت ایک انگیخت پیدا کرتا ہے ذہن کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری صداقت، ہماری سچائی کا فیصلہ ہمارے جنازے کریں گے۔ اور لوگ تاریخ میں یہ مشہور ہے کہ جس دن ان کا انتقال ہوا جنازے میں، بغداد کی مساجد میں عصر کی نماز کے لیے نمازی نہیں تھے، سب چلے گئے تھے جنازے میں وہاں پہ، وہاں جا کے۔ کیا عظیم شخصیت تھے۔ بہت شکریہ جناب محترم عبداللہ صاحب، میں ایک بار پھر آپ کا تہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ حکیم صاحب ایک ہشت پہلو شخصیت تھے، آپ طبیب بھی تھے، صحافی بھی تھے، ادیب بھی تھے، سفر نامہ نگار، ماہر تعلیم، سیاح اور سماجی رہنما بھی تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ نے کے بعد۔